ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سا لڑکا یا کون سی لڑکی شادی کے قابل ہے۔ اس نے بتایا اپنی آپ بیتی کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی، لیکن چند ہی ماہ بعد وہ شادی ٹوٹ گئی، کیونکہ آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بظاہر تو اچھے لگتے ہیں بڑے لوگ، لیکن رشتہ ہو جانے کے بعد ان کا اصل چہرہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ کیا کوئی ایسا عمل نہیں جس سے ہم شادی سے پہلے یہ دیکھ سکیں کہ یہ لڑکی یا لڑکا شادی کے قابل ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے جواب دیا کہ اگر تم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہو تو تم لڑکے میں یہ دیکھو کہ جو لوگ اس سے مرتبے میں کم ہیں، حیثیت میں بھی کم ہیں، اگر وہ ان کی عزت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ رشتہ زندگی میں ایک اچھا شوہر بنے گا اور اپنی بیوی کا بھی خیال رکھے گا۔ لیکن اگر جو مرتبے میں رتبے میں اس سے کم ہیں لیکن وہ ان کی عزت نہیں کرتا، ان کا احساس نہیں کرتا، تو سمجھ جانا کہ یہ انسان تمہاری بیٹی کے لیے صحیح نہیں۔ اتنی ہی دیر میں دوسرا شخص اٹھا اور پوچھنے لگا، یا علی، اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھیں تو کیسے پتہ چلے کہ یہ لڑکی ہمارے بیٹے کے لیے صحیح ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے پھر فرمایا کہ جب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاؤ تو لڑکی سے چند سوال پوچھو، تھوڑی دیر گفتگو کرو۔ اگر لڑکی صرف اپنی خوبیاں بتاتی رہے اور ہر بات پر اپنی تعریف کرتی رہے تو سمجھ جانا کہ یہ لڑکی خود پسندی کی دلدل میں گرفتار ہے۔ اگر لڑکی اپنے گھر والوں کی بات کرے، اپنے والدین کی بات کرے، تو وہ لڑکی آنے والے وقت میں کسی بھی انسان کے لیے اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان ان دونوں اعمال کے بعد بھی گھبرانے لگے، فیصلہ نہ کر سکے، تو وہ گھر آ کر، اس کا وظیفہ انہوں نے بتایا کہ وہ گھر آ کر 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور سو جائے۔ اگر خواب میں خوشحالی یا لڑکا اچھے لباس میں نظر آئے تو وہ لڑکی اچھے لباس میں نظر آئے تو انسان سمجھ جائے کہ رشتہ مبارک ثابت ہوگا۔ اور اگر خواب میں آگ یا شیطانی مناظر یا خون یا اس لڑکی یا لڑکی خراب حالت میں دیکھے تو پھر خوب جان لے کہ یہ اس کے لیے بہتر نہیں۔ تو اس طرح ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کیا لڑکا ہمارے حق میں بہتر ہے، کیا لڑکی ہمارے حق